دوڑا وہ کوشش کی اور ایک درخت پر چڑھ گیا، گلر کے درخت پر۔ مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے لعنتی بنا، کیونکہ شریعت میں لکھا تھا کہ لعنتی ہے وہ جو درخت پر لٹکایا گیا۔ قد چھوٹا ہے کوئی بات نہیں، بھیڑ میں پھنسے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارے پاس ایک درخت ہے، اس پر اگر چڑھ گئے تو یسوع کو دیکھ لیں گے۔ وہ درخت جو کلوری کی پہاڑی پر ٹھوک دیا گیا، جس پر یسوع کو ٹانگ دیا گیا، اگر آج ہم بھاگ کر اس درخت پر چڑھ گئے، اس کو تھام لیں، اس صلیب کو ہم اپنی زندگی میں لے لیں، تو ہمیں یسوع بھی صاف صاف نظر آئے گا، بھیڑ سے بھی ہم اوپر چلے جائیں گے، ہمیں قد کی بھی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ یسوع ناصری ہمیں نظر آئے گا۔ اور وہ درخت، وہ جو لکڑی ہے، وہ جس سے ہمیں اپنے گھر کو تعمیر کرنا ہے، وہ لکڑی کلوری کی صلیب کی لکڑی ہے، جس کو یسوع نے اپنے کاندھے پر اٹھایا تاکہ ہماری دکھ تکلیف گناہ اور بیماریاں اپنے اوپر لے لے۔ آج یہ موقع ہے کہ ہم اس درخت پر چڑھ جائیں۔ اور لکھا ہے کہ یسوع نے اسی راہ سے جانا تھا، ایک ہی راہ ہے۔ یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ آنی حدرخ احمد خائن، جو عبرو میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ کئی درخت پر چڑھا، لکھا ہے کہ یسوع نے اسی راہ سے جانا تھا۔ ہمیں بھی ایک درخت میسر ہے صلیب کا، ہاللیلویا، اور ہمیں کنفرمیشن ہے کہ یسوع نے اسی راہ سے جانا ہے۔ اگر کوئی راہ ہے تو یسوع کی راہ صلیب کی راہ ہے، ہاللیلویا، اسی راہ سے جانا ہے، اور اسی درخت پر ہمیں چڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی پر ہمیں کیسے درخت پر چڑھیں گے؟ یسوع کو درخت پر ٹانگ دیا گیا، اس صلیب پر ٹانگا گیا، تو ہم بھی اپنے گناہوں کو جب یسوع مسیح پر پھینک دیں گے تو ہم یسوع مسیح کے ساتھ مسلوب کر دیے جائیں گے، ہاللیلویا۔ ہماری پرانی انسانیت اس درخت پر چڑھ جائے گی، ہاللیلویا، اور پھر ہم یسوع کو دیکھ سکیں گے صاف صاف۔ اور لکھا ہے کہ جب یسوع وہاں پہنچا تو یسوع نے لکھا ہے کہ نگاہ کر کے اس کو دیکھا۔ بھیڑ تھی بہت ساری، کتنے لوگ تھے، لیکن یسوع نے پھر کیا کیا؟ زکئی کو دیکھا۔ اس چرچ میں اگر ہزاروں لاکھوں لوگ بھی بیٹھے ہوں اور ایک شخص یہ فیصلہ کرے کہ آج میں اس درخت پر چڑھ جاؤں گا، آج میں صلیب کو لے لوں گا، تو خدا آسمان پر سے اس کو دیکھے گا، ہاللیلویا۔ خدا کے لیے، انسان کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ پہچان سکے کہ ہم میں سے کون ہے جو آج تیار ہے توبہ کرنے کے لیے، لیکن اگر آج میں اپنے دل میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں آج سے خداوند کے ساتھ چلوں گا، تو آسمان پر سے وہ نگاہ کرے گا اور وہ دیکھے گا، اور اپنے ہزاروں اور لاکھوں فرشتوں کے ساتھ وہ خوشی کرے گا، اور وہ کہے گا کہ یہ میرا بیٹا اور یہ میری بیٹی جو ہے، اس نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ میرے ساتھ چلے گا۔ اور وہ شخص جو ہے اس کے اندر ایک برکت آئے گی۔ اور اس نے کیا کہا یسوع نے؟ جب اس کو دیکھا تو یسوع نے اس کو کیا کہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ضروری ہے؟ مجھے تیرے، آمین، یسوع نے پھر ساری زندگی چاہ جائے گا، کار چاہ جائے گا۔ دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر تو اس کو کھول لے تو میں تیرے ساتھ اندر آؤں گا اور تیرے ساتھ رفاقت رکھوں گا۔ پھر ریل پیل ہو جائے گی، پھر یسوع یسوع ہو جائے گی، ہاللیلویا، اندر بھی یسوع، باہر بھی یسوع، اٹھتے وقت بھی یسوع، لیٹتے وقت بھی یسوع، بچوں کی زندگیوں میں یسوع، ہماری کام میں یسوع، ہر جگہ پہ خداوند ہماری زندگی کا مالک بن جائے گا۔ ہمیں اگر یسوع کو آج اپنے دل میں، اپنے دل کے دریچے میں، اس گھر میں، اپنے گھروں میں لے کر آنا ہے تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا جو زکئی نے کیا۔ لیکن ایک چیز آپ کے سامنے ضرور آئے گی، لکھا ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا، اگین وہ بھیڑ والی بات، تو بڑبڑا کر کہنے لگے کہ اے تے گناہ گار دے چلا گیا۔ بہت ساری کلیسیاؤں میں میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی گناہ گار شخص توبہ کرتا ہے اور وہ کلیسیا میں آتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو پرابلم، سب سے زیادہ اس کو جو کہنے کے ڈیفیکلٹی کا سامنا، تانے بازی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ فیلو بریدرن، فیلو بلیورز کی طرف سے کرنا پڑتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ہیں جو اپنی نظر میں راست باز ہیں، ہے نا ایسے؟ ہم
میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو شاید یہ برداشت نہ کریں کہ ایک شخص جو پیچھے بیٹھا تھا، گنہگار تھا، تو آج آ کر ادھر بیٹھ کے گھٹنے ٹیک کے توبہ کر رہا ہے اور وہ کل کو دعا کرے گا، گیت گائے گا، کلیسیا میں ترقی کرے گا۔ ہر کلیسیا میں ایسا ہوتا ہے اور یہ ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمیں میک شور کرنا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار آتا ہے تو ہم اس کو گلے لگائیں، اور اگر ہم گناہ گار ہیں تو اگر ہمیں کلیسیا کی طرف سے یا اور ایمانداروں کی طرف سے بڑبڑاہٹ کا سننے کو ملے، ہم اس پر کان نہ دھریں، ہم یسوع کے پیچھے چلیں۔ اور اس نے یہی کیا کہ اس نے اپنا آدھا مال جو ہے وہ غریبوں کو دے دیا۔ اس نے اپنی زندگی سے دکھایا کہ یسوع اس کے گھر میں آ گیا ہے، یسوع واقعی اس کی زندگی میں آ گیا ہے۔ اور یسوع نے بھی اقرار کیا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، آج یہاں پر بھی نجات آئی ہے۔ خدا کا یہ زندہ کلام ہمارے درمیان میں آیا ہے۔ خداوند کا کلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، کیونکہ آج وہ دن ہے کہ ہم اپنی زندگی خداوند کو دے دیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کہ ہم نجات یافتہ ہیں، ہم نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی۔ ہم ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہونے کی گارنٹی ہمیں نہیں ہے، ہمیں تسلی نہیں ہے اپنے دل کے اندر۔ جیسا خداوند کی کلام میں لکھا ہے نا کہ ہر ایک اپنے آپ کو آزما لے۔ میں کوئی نہیں ہوتا آپ کو کہہ سکوں کہ بھائی آپ گناہ گار ہیں، آپ گناہ گار ہیں، آپ کوئی نہیں ہوتا مجھے کہیں کہ آپ گناہ گار ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہمارے دل میں کیا ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے آپ کو جج کر سکتا ہے، وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کا اپنا دل ہے جو آپ کو گناہ گار ٹھہرائے گا۔ آپ کے اپنے خیالات ہیں، آپ کو معلوم ہے، ڈیپ ڈاؤن آپ کو اندر معلوم ہے کہ آج اگر میں مر گیا، آج اگر یسوع مسیح آ گئے، آج اگر دنیا کا آخر ہو گیا تو میں کہاں پر جا رہا ہوں؟ میں خدا کے گھر میں جا رہا ہوں کہ جہنم میں جا رہا ہوں؟ آیا خدا کے سامنا اگر مجھے ہو جائے تو کیا جواب مجھے دینا پڑے گا؟ آیا میں شرمندہ ہوں گا یا خدا کے ساتھ میں خوشی مناؤں گا؟ خداوند کیا کہیں گے کہ اے میرے بیٹے آ اور میرے اس گلے میں، میری اس گھرانے میں شامل ہو جا، یا خداوند کہیں گے کہ اے ملاؤن بدکار میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، اور تو اس اندھیرے میں ڈال دیا جائے گا جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ وہاں پر کوئی رشوت، کوئی پیسہ، کوئی اپروچ، کوئی سٹیٹس، کوئی بڑا پن چھوٹا پن، وہاں پر کچھ نہیں چلنے والا۔ کوئی ایسی چیز جو ہمیں شاید اس دنیا میں ممتاز کرتی ہو وہاں پر ہمارے کام نہیں آئے گی۔ ہاللیلویا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف یسوع کا لہو جو ہے وہ پاک کر سکتا ہے۔ ایکسپٹ ہمیں کرنا ہوگا کہ ہمارا قد چھوٹا ہے، ہم بھیڑ میں گرے ہیں، ہمیں یسوع کو لینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ جب ہم نیکسٹ لیکچرز میں بھی بیٹھیں گے، یسوع کی سیکنڈ کمنگ کے اوپر ہم بات کریں گے۔ وقت بہت نزدیک آ گیا ہے میرے عزیزو۔ وقت ایسا ہے کہ ہمیں اب دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت ایسا ہے کہ ہمیں اب اپنے آپ کو جانچ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس جو ہے وہ ٹائم نہیں ہوگا، اور ڈیلے خداوند کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 ریزن ہے خداوند ڈیلے کرتا ہے۔ ایک ریزن یہ ہے کہ وہ گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی توبہ تک نوبت آ جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارا دل ہمیں کنونس کر رہا ہو، لیکن ہمارے پاس ابھی کریج نہیں اتنی آئی کہ ہم خداوند کو آج ایکسپٹ کر لیں، اور خداوند انتظار کرتا ہے کہ یہ بچہ، میری بیٹی، میرا بیٹا جو ہے وہ آ جائے گا میرے پاس۔ لیکن ایک اور ریزن بھی ہے خداوند ڈیلے کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ دلہا نے آنے میں دیر لگا دی، اور جن کماریوں کے پاس مچھلوں میں تیل کم تھا وہ پرابلم میں آ گئی۔ جب دیر خداوند کی طرف سے ہوتی ہے تو ہمارے دل کا جو ایول ہے، ہمارے دل کی بدی جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر دلہا وقت پر آ جاتا تو ان کے پاس اتنا سا تیل تھا کہ وہ مینج کر لیتے ہیں۔ لیکن لکھا ہے کہ دلہا نے آنے میں دیر لگا دی۔ موسیٰ نے پہاڑ سے آنے میں لکھا ہے کہ دیر لگا دی، اور جب موسیٰ نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ آؤ اسی بچڑا بنائیے، کہ اینو پوجنا شروع کر دیے۔ ان کے دلوں کی بدی جو تھی وہ ایکسپوز ہو گئی لوگوں کے سامنے، اور کیا ہوا؟ خدا نے ان کو ایکسپوز کر دیا۔ سو آئیے ہم دیکھیں کہ آج کون سا موقع ہے۔ کیا ہم ان لوگوں میں ہیں جن کو خدا ایکسپوز کر دے گا، کڑوے اور اچھے دانوں کو علیحدہ کر دے گا، یا پھر ہم ان لوگوں میں ہیں جن کا خدا انتظار کر رہا ہے تاکہ ہماری توبہ تک نہ پہنچے، ہم ہلاک نہ ہوں۔ اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم سب خدا کی بادشاہی کے بیٹے اور بیٹی ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنا دل خدا ان کو دینا ہوگا۔ ہمیں کہنا ہوگا دل میرا لے لے پیارے یسوع، اس کو تو نے بنایا۔
हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हम अपने सरों को झुका लेंगे, आंखों को बंद करेंगे और हमें से कोई किसी को नहीं देखेगा। और मैं आज दरख्वास्त करता हूँ कि अगर ये कलाम आपके लिए था और अगर आपको महसूस हो रहा था कि आज खुदावंद यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है और वो आज दिन है आपका जिसमें आपने उस निजात को हासिल करना है, तो आप खामोशी से अपना हाथ खुदावंद को दिखाएं। और ये आज दिन होगा कि आप खुदा की बादशाही के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। अगर आज तक आपने खुदावंद को एक्सेप्ट नहीं किया, भाइयों खुदावंद आपको बरकत दे जो हाथ उठाए। हालेलुया। मेरे बहन मेरे भाई, आज मौका है और आज आज़ादी है। हो सकता है कि हम कल यहाँ पर मौजूद ना हो, हमें अपना दिल खुदावंद को देना है। हालेलुया। हमें अपना हाथ उठाकर खुदावंद को दिखाना है कि खुदावंद मुझे तू ले ले, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रख। आए खुदावंद, मैं अपना दिल और दिमाग, अपनी जान तुझे दे दे, मैं देता हूँ, मैं इकरार करता हूँ आज यीशु को लेने की जरूरत है। और ऐसे मौके बार बार हमारी जिंदगियों में नहीं आने वाले, ऐसे मौके बार बार हमारे लिए नहीं आएंगे। हो सकता है कि खुदा ने ऑलरेडी हमें बहुत सारे ऐसे मौके दिए हैं और हमें फैसला करना है। हालेलुया। आज जिन्होंने भी हाथ उठाया है, आसमान में मेरी बहन मेरे भाई आपके लिए शादियाने बज रहे हैं। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। आसमान में खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है और आपके हाथ के उठाने की वसीला से अबलीस आज यहाँ पर शर्मिंदा है। अबलीस यीशु के पांव के नीचे है और खुदा के नाम की फतह है, खुदा के नाम को जलाल मिला है, क्योंकि हमने ये फैसला किया है कि हम अबलीस का इनकार करते हैं, हम अपनी इस खुदी का, अपने इस गुनाह का इनकार करते हैं और यीशु मसीह को आज हम निजात दहिंदा कबूल करते हैं। जिन्होंने हाथ उठाया है मेरे साथ, अब इस दुआ में शामिल हो सकते हैं। आए खुदावंद, मैं तेरी हुजूरी में आता हूँ, आती हूँ, तेरा शुक्र हो आज के कलाम के लिए कि तूने आज मुझसे बात की और मैंने आज ये रियलाइज किया है कि मैं गुनाहगार हूँ और मुझे तेरी निजात की जरूरत है। मैं तेरी बादशाही में शामिल होना चाहता हूँ। आज मैं अपने पूरे दिल और जान से अपने गुनाह का इकरार करता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से मुझे पाक और साफ कर। मैं ये मानता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और जी उठा और उसके मार खाने से मैंने निजात पाई है। खुदावंद, हम तेरी हुजूरी में आकर खुदावंद इन अजीजों को, दोस्तों को जिन्होंने आज ये फैसला किया है, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल है। खुदावंद तू अजीम है। खुदावंद तू हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है और आज हमारे दिल खुशी से भरे हैं क्योंकि तेरा कलाम हमारे अंदर आया है। खुदावंद तेरा कलाम जो कि जिंदगी की रोटी है वो आज हमारे दिलों में आया और हमने निजात पाई है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम कभी रायगा नहीं जाता। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम असली और अब्दी है। खुदावंद तेरा जलाल अजीम है और तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के लहू के वसीला से, उसकी सलीब के वसीला से, मरने और जी उठने के वसीला से, मार खाने के वसीला से खुदावंद आज हमने ये जिंदगी, नई जिंदगी पाई है। खुदावंद इन कुर्बानियों को, खुदावंद जो हाथों को उठाने के सबब से, जैसा तेरे कलाम में लिखे कि हमारा हाथों को उठाना शाम की कुर्बानी की मानद हो, और आए खुदावंद आज हम तेरी हुजूरी में पेश करते हैं जैसे तेरे कलाम में लिखे कि अपने आप को ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश कर दो जो कि पसंदीदा है। खुदावंद इन लोगों की इकरार को कबूल कर और आए खुदावंद मेरे बहनों भाइयों की इस कुर्बानी को कबूल कर ताकि आए खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए हमारी जिंदगियों में। खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता है। तू बहुत जल्द आने वाला है। आए खुदावंद हम तैयार हैं, तेरे लिए तैयार हैं ताकि हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें, ताकि आए खुदावंद तेरी बादशाही में शामिल हो जाएं, ताकि हमारी जिंदगियों में खुदावंद तेरी हुजूरी और शादमानी रहे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम में से कोई बीमार है तो अब अपना हाथ उठा सकते हैं। एक हाथ खुदावंद को दिखाएं और दूसरा हाथ अपने उस बीमारी वाले हिस्सा पर रखें। हालेलुया। ये ईमान का मौका है
کیونکہ یسوع کے مار کھانے کے وسیلہ سے ہم شفا پاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آج ہمارے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ آج جاتی رہے گی۔ اگر ہمیں کوئی بیماری یا درد یا دکھ یا تکلیف جسم کے جس حصہ پر بھی ہے، اس پر ہاتھ رکھیں اور اپنا ایک ہاتھ خداوند کو دکھائیں۔ اگر ہم کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور دوسرا ہاتھ ہم خداوند کو دکھائیں۔ اگر ہمارے ذہن میں کوئی ہے جس کے لیے ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، میرے عزیزو، اگر ہمیں کوئی اور پرابلم ہے، اگر ہمیں فائنینشیل پرابلم ہے، اگر ہمیں جاب کا مسئلہ ہے، اگر ہمیں کوئی ایسا مسئلہ ہے، فیملی ایشو ہے، کوئی ایسی پرابلم ہے جو کہ بیماری نہیں ہے لیکن وہ ذہنی یا روحانی یا جسمانی یا مالی طور پر ہے، تو اپنے دل پر اپنا ہاتھ رکھیں اور ایک ہاتھ خداوند کے سامنے آپ رکھیں، کیونکہ آج خداوند وہ دروازوں کو کھولنے والا ہے۔ ہاللیلویہ، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند آج دے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند ان ہاتھوں کو تو دیکھ، خداوند تیری حضوری میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو تیری برکتیں تیرے تخت میں سے جاری ہوتی ہیں۔ خداوند ہم آج تیری حضوری میں تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو اپنے جلال کو دکھا، خداوند تو اپنے بیٹے کے جلال کو دکھا، اور اے خداوند ان تمام بیماریوں کو، ان تمام پرابلمز کو یسوع مسیح ناصری کے نام میں ڈانٹتے اور حکم دیتے ہیں کہ جاتے رہیں۔ ہاللیلویہ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، ہاللیلویہ۔ خداوند سر کا سارا درد جاتا رہے، خداوند گلے کا سارا درد جاتا رہے، خداوند دل کا سارا پرابلم یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتا رہے، بیک کی ساری پرابلم یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہے، خداوند گردوں کا سارا مسئلہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتا رہے، آنکھوں کا خداوند پرابلم یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتا رہے۔ اے خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں، اے خداوند تو اپنا جلال دکھا، اے خداوند ہماری ساری درد، ہمارا سارا پین یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتا رہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، اے خداوند تیرا شکر ہو، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند تیرے نام کو جلال ملے۔ اے خداوند تمام دوستوں کے لیے جن کا امیگریشن کا پرابلم ہے، جن کا جاب کا پرابلم ہے، جن کا ویزے کا پرابلم ہے، اے خداوند ہم میں سے اگر کوئی کم ہے، اگر ہماری انکم جو ہے وہ کم ہوگی، تو خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں کہ آج آسمان کے دریچوں کو کھول دے اور اپنی برکت آج ہم پر اے خداوند ظاہر کر دے، جیسے تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تم مل کر جو کچھ زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا۔ تو خداوند آج ہم برکت کے اس دروازے کو مل کر کلیسیا کے طور پر کھولتے ہیں۔ اے خداوند ہم تیری حضوری میں آتے ہیں اور اے خداوند ہم ابلیس کو جکڑتے ہیں اور اے خداوند تمام بند دروازوں کو، ان زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں، اور اے خداوند برکت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کے نام میں اس برکت کو ریسیو کرو۔ خداوند ہمارے گھرانوں میں کسی چیز کی کمی نہ آنے پائے، ہمارے دسترخوان بھرے رہے، خداوند ہمارے ہاتھوں کی کمائی پر برکت دے، خداوند ہمارے ہاتھوں کی کمائی کو ایک دم ملٹی پلائی کر۔ خداوند تیری منت کرتے ہیں، خداوند اگر ہمارے پاس اچھی جاب ہے اس کو اور بہتر کر، خداوند ہمیں یوسف کی برکت دے جس کو تو نے غیر قوم میں سے فراز کیا، ہمیں دانیل کی برکت دے خداوند جس کو تو نے غیر قوم میں سے فراز کیا۔ خداوند جن عزیزوں نے ان گھرانوں کو سامنے رکھا ہے جہاں پر میاں بیوی میں نہ چاکی ہے، بچوں میں نہ چاکی ہے، خداوند جہاں پر ایسی ٹینشنز ہیں، تو ان تمام بری سوچوں کو، ٹینشنز کو، اس غصے کو، اس تمام پرابلم کو یسوع مسیح ناصری کے نام میں ڈانٹ دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ گھروں سے جاتے ہیں۔ خداوند یونٹی کے لیے تجھ سے منت کرتے ہیں، اس کلیسیا کے لیے خداوند میں تیرا خادم ہونے کے ناطے دعا کرتا ہوں، خداوند تو اس کلیسیا کو بلیس کر، اس کو ملٹی پلائی کر، یہ گھر بھر جائے خداوند یہاں پر اس سے بھی زیادہ 3 گنا 4 گنا 10 گنا زیادہ لوگ آ جائیں خداوند تیری منت کرتے ہیں۔ جو شخص اس گھر میں، اس کلیسیا میں پاؤں رکھے وہ نجات پا جائے خداوند، وہ شفا پا جائے، جو اس گھر میں آئے وہ اے خداوند تیری حضوری میں آ جائے، اور اے خداوند پاسٹر صاحب کے لیے تیرا شکر ہو، خداوند اپنے بندہ کی خدمت کو 4 چاند لگا، خداوند اپنے بندہ کو اور زور سے استعمال کر، اور زیادہ اے خداوند قوت سے استعمال کر۔ جتنے بھی پاسبان یہاں پر ہمارے لیڈرز بیٹھے ہیں خدا ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں اور گھٹنوں کو مضبوط کر، خدا ہمارے دلوں کو، زبانوں کو مضبوط کر، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح دلیری سے تیری خدمت کرتے چلے جائیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا تیرا مسا زور سے ہم پر نازل ہوتا رہے۔ آئیے ہم آخر میں مل کر کہیں کہ اے خدا میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی تیری حضوری میں مانگا گیا وہ مجھے مل گیا ہے، تو نے میری دعا کو سن لیا ہے، اور میں ایمان سے اپنی دعا کے جواب کو ریسیو کرتا ہوں، تیرے نام میں
Amen. Amen. Hallelujah. Thank you. God bless you.